رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ على ساق بلا قدم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین بعد از حمد و صلات دعا ہے کریم پروردگار اس مبارک محفل اور نشستہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ سب نے حاضری قبول فرمائے اور اس مبارک ذکر تے مرتب ہونے والی برکات اس کرنے اتے نازل فرمائے۔ محترم محمد اشرف صاحب نے گھرنے وچ محفل ہے اور انہاں نال بڑا ایک دیرینہ تعلق ہے بچپن پڑھنے بھی اکٹھے رہے، بڑے عرصے تو انہاں نال معاملات آ رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ اساں دینداری نے حساب جڑے تعلقات اور رشتے انہاں قائم رکھنے نے بھاونے نہیں توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، محافل اور مجالسنا مقصد اللہ پاک جل شانہ نا ذکر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ذکر، شریعت مطہرہ نا بیان ہونا۔ محافل نے غرض یہ ہونی کہ اساں
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت اور تابعداری نصیب ہو گئی ہے۔ شریعت مطہرہ نال اساں پیار تھی وئی اور یقیناً محفل رکھی تاں وینی جی اے دل نے وچ محبت ہونی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نی محفل، میلاد شریف نی محفل، اللہ پاک نے ذکر نی محفل اے تاں ہی ہونیاں جو بندے نے وچ دل نے وچ اے پیار تے اے محبت ہونی، ورنہ بڑا دنیا نا نظام موجود ہے کہ لوگ اس نے وچ اکٹھے بھی ہونے ہیں، خرچ بھی کرنے ہیں، لیکن مقاصد فضولیات اور لاہ و لعب اور تماشے ہونے ہیں۔ الحمدللہ تعالی کہ دین نی محبت رکھنے والے دین نے متعلق ہی اجتماعات کریں اور اللہ پاک جل شانہ نہ ذکر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ذکر سن کے سمجھ کے دل نے وچ اے محبتاں ہور زیادہ ہو ونجنیاں چاہیے۔ شریعت نہ پیار، شریعت نہ احترام او ود ونجنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سستی ہے معمولات تو اس سستیاں دور ہو ونجنا چاہیے۔ ان اغراض و مقاصد محافل جو حاصل ہونے رہے تو اس سلسلے ترقی نصیب ہونی اور اس نے خوبصورت نتائج سامنے آنے۔ بندہ نماز پڑھنا تو نماز نال بندے نی محبت ودنی ہور ودنی، یہاں تک کہ نماز نال تعلق بندے نا بہت ہی مضبوط ہوئے نا۔ اور اگر بندہ نماز پڑھے لیکن نماز نی محبت دل پیدا نہ ہوئے، وہ ہنجے بھار ہی بنی رہے تو اس نے مطلب بات یہ ہونا کہ اس نے وچ کوئی کمی رہ گئی، کیونکہ قرآن پاک نہ جڑا فیصلہ وہ تو اے وے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بات ہر برائی تو روک دینے، ہر بے حیائی تو روک دینے، ہر غلطی تو روک دینی۔ تو بات نماز پڑھنے تو بعد نماز نی محبت ودنی چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نہ ذکر سن کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ذکر سن کے اے محبت ودنی چاہیے۔ تو اس نہ مطلب اے ہونا کہ اسی اپنے مقصد والے پاسے بہنے پہ۔ اور بات اے میں تمہیدن عرض کرے نا کہ حق اور باطل نے درمیان جڑا امتیاز ہے، فرق ہے، وہ ضرور بندے معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام تے کفر نے درمیان فرق، ہدایت تے گمراہی نے درمیان فرق، محبت تے نفرت نے درمیان فرق، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نی غلامی تے نعوذ باللہ انہاں نال بغاوت نہ فرق، ائمہ دین نی تابعداری تو انہاں نی تابعداری چو نکلنے نہ فرق، اولیاء کرام نی محبت اور انہاں نی اطاعت تے انہاں نال مخالفت رکھنے نہ فرق، اے ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اے فرق اگر بندے معلوم نہ ہوئے تب بہت ساریاں خرابیاں وہ اندر ٹکیاں رہنی ہیں۔ باوجود معمولات مسلمانی نے
مسلمانی نے معمولات نے باوجود وہ فرق نہ رکھنے کی وجہ تو کر کے خرابیاں موجود رہی. اس واسطے حق اور باطل نہ امتیاز ہر مسلمان سمجھنا یہ اس نے ہوتے فرض ہے. جس آخنے نہ فرض عین، اے فرض عین ہے. ایک ہونا فرض عین تے ایک ہونا فرض کفایہ. فرض عین اے ہونا کہ ہر مسلمان نے اتے وہ لازم ہے اور ہر مسلمان اس نے جاننا تے اس نے یقین حاصل ہونا ضروری. مثال عرض کریں، اسلام حق ہے تے کفر باطل ہے، اس کا یقین ہونا لازم ہے. اگر بندے یقین نہیں تو بات اس ہے اسلام حاصل نہیں ہوئے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ادب اور تعظیم حق کے تے ادب اور تعظیم تو بھجنا باطل ہے. اس نے فرق معلوم ہونا اور اسے سمجھنا یہ فرض ہے. خلفائے راشدین مننا حق کے تے خلفائے راشدین تو بھجنا باطل ہے. اس نے علم فرض ہے اور اس نے معلوم ہونا ہر مسلمان واسطے ضروری. ائمہ دین نی تقلید حق کے اور ائمہ دین نی تقلید تو بھجنا باطل ہے. اس نے درمیان جو فرق ہے اس نے معلوم ہونا ضروری. اولیاء کاملین نے ذکر قرآن مجید چاہنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شمار آیات ہیں جنہوں نے وچ اولیاء کرام نے ذکر ہے. تو اولیاء کرام حق کے انہوں نے تعلیم حق کے اس تو ما سوا باطل ہے. یہ فرق معلوم ہونا بھی فرض ہے. جس طرح کے اسلام اور کفر نے درمیان فرق معلوم ہونا فرض ہے، اسی طرح ہدایت اور گمراہی نے درمیان فرق نہ معلوم ہونا فرض ضروری ہے. اور انہاں چیزیں نہ حاصل کرنا اور انہاں پاسے توجہ رکھنی یہ بندہ مومن واسطے بہت لازم ہے. کیونکہ عام طور تے فضائل اسی سننے ہیں، کوئی شک نہیں کہ فضائل بیان کرنا بھی حق ہے، سننا بھی حق ہے تے ایمان میں تازگی بھی. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت، شان اولیاء کاملین یہ سارے حق ہیں، سننی چاہیے، بیان کرنی چاہیے. لیکن ان ہستیوں کی گل بھی مننی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شان بیان بھی کرنی چاہیے، سننی بھی چاہیے، حق کے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرمایا اس نے اسے عمل کرنا بھی ضروری. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے شان بیان کرنا حق کے، بیان کرنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، لیکن جڑا کچھ انہوں نے بیان فرمایا اس تے عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس مبارک مفہوم والے پاسے آپ حضرات نے توجہ پھیرنی، جس کی تمہید آپ لوگ سماعت فرما چکے ہو. اس ضروری اور مبارک مفہوم والے پاسے آپ حضرات کی توجہ پھیرنی تاں جے اندروں اسی مسلمانی نے اعتبار نال مضبوط ہو وجہ. اے جڑے لوگ آکھنے نا یار سارے جے کلمہ پڑھنے تے اساں کوئی سمجھ نہیں پی لگنی سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا آکھنے معاشرے وچ یہ گل ہے. سارے جے کلمہ پڑھنے تے اساں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. اے جملہ کفر ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ کفر ہے.
کہ اس یہ نہیں پتہ لگنا پیا کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. اس کا مطلب یہ اپنے ایمان نے اتنے پکا کو نہیں کھلوتا. جی اگر اپنے ایمان اتنے پکا کھلوتا ہونا تو آکھے آ کہ میں جس عقیدے اتنے کھلوتا ہوں اے حق کے تو اس نہ ماں سوا باطل ہے. بات تو ایمان ہے. جس عقیدے اتنے کھلوتا اس نے متعلق بھی یہ گل پہ آکھنا کہ دوئی نے متعلق بھی یہ گل پہ آکھنا کہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کیڑے پاسے بننا تے کیڑے پاسے نہیں بننا. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. تو میں یہ وضاحت عرض کرے سا کہ دین اسلام نے سارے ارکان ادب تے تعظیم نال مننے آلے حق تے ادب تے تعظیم تو علاوہ جڑے ہیں او حق نہیں. اے مفہوم آپ حضرات دے دماغ وچ بہاونا چاہنا. یقیناً اے مفہوم توجہ نال باسی ہنجے تبانا نہیں کہ کلام سننا تو سوکھا ہونا کیونکہ بندہ محظوظ ہو رہے ہونا. واقعات سننے بھی سوکھے ہونے کیونکہ بندہ لطف اٹھا رہے ہونا. لیکن مسئلہ سمجھنا اوکھا ہونا کیونکہ اس نے بھی تھوڑی جی توجہ دے ہونی پڑنی کہ اس بندہ تھکنا. پوری رات بندہ محفل سننا رہے تو بندہ نہیں تھکنا. سر تے سوز تھکن نہیں دینا. لیکن جس لئے بندہ کوئی سمجھنا یا سمجھائنا آنا تے سمجھاونے والا بھی تھکنا تے سمجھنے والا بھی تھکنا. تے اسڑے ماحول نے وچ سمجھاونے تے سمجھنے والا جڑا رواج گھٹے تے سننے تے سنانے والا رواج زیادہ. جس نے وچوں وقت سما بھی نکھتا لوگ سوکھ تے پہ گئے تے وقت اس عرس تے جتنے بھی جلسے تے جلوس ہیں او وقت سما والے پاسے آ گئے. سما کیا ہونا کہ قوال آ گئے ڈھول طبلے آ گئے تے انہاں اپنے کلام پڑھنے شروع کر دیتے. اس سما آکھنے اے وقت سوکھا سننے رہو کہ کہیں وچ اوہ بھی آ گئی 5 منٹ بعد جاگ گیا تو خیر ہے وہ سلسلہ جاری ٹکر. لیکن ضرورت اس امر نہیں ہے کہ اسی شریعت سمجھاں کہ اس نے مطابق اپنے آپ کراں. اور جتوں بھی کوئی خرابی نظر آ رہی اسے محسوس کر کے خرابیاں دور کرا. خرابیاں دور کرنا تے اچھائیاں گھننا یہ بہت ضروری. اسی اچھے کام بھی کرنے بڑے لیکن نال خرابیاں بھی رڑا دینا. فقہا ایک ضابطہ لکھا درء المفاسد اہم من جلب المنافع. قرآن و سنت تو ماخوذ کر کے یہ ایک ضابطہ لکھا فقہا جب تسی ان پہلی باری غالباً سن سو. درء المفاسد اہم من جلب المنافع کہ فساد تے خرابی دور کرنا نفع گھرنے نالو اہم ہے. پہلے دے خرابی دور کرنا فساد دور کرنا پلیتی دور کرنا اچھائی گھرنے تو مقدم ہے پہلے دے. یعنی خرابیاں دور کرنا فساد دور کرنا اے پہلے وے تے اچھائی گھننا بعد ہے. یہ بندہ اچھائی بھی گھنے تے نال خرابیاں بھی ٹکیاں راویں تو اچھائی نے اتے پانی پونا رانا. اچھائی ختم ہونی رانی بھاویں اسا پتہ تے بھاویں پتہ نہیں. بات بھی بڑی ذمہ نہ ہو سی کہ یار ماں تو پتہ نہ ہے تاں پتہ نہیں ہے بھانڈے تلو سوراخ ہے اتو پینر ہیں دو تلو بیٹینر ہے تمہارا ماں پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو تاں بھی مجرم ہے. کیوں نہیں ہے پتہ جو پتہ آیا اس تے عمل نہیں ہے کیتا تاں بھی مجرم. وہ تمہید نہ دوسرا جز
لوگ آخر کہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، سچ کے وے تے کوڑ کے وے، حق کے وے تے باطل کے وے۔ اسڈے علماء ایک مثال دیتی، وہ کہا بڑی بھاری جئی مثال ہے، لیکن میں دے چھوڑے نا کہ مقصد سمجھنا تے سمجھاونا ہونا۔ تے بزرگ لوگ جڑیاں مثالاں دے گئے ہیں وہ ذرا ہی ہلاونے واسطے دے گئے تاں جو بندہ توجہ کرے، اور تسی توجہ کرے سو نا تے تساں اس نشست سے فائدہ بھی ہو سی، آئندہ واسطے بھی دماغ بیدار ہو گئے۔ نہ میں اپنا وقت ضائع کرنے واسطے بیٹھا تے نہ تساں نہ وقت ضائع کرنے واسطے۔ جو میں ایک معلم آدمی ہوں، مدرس، تے معلم نے ذہن یہ ہونا کہ کوئی تعلیم جڑی ہے نا اس نہ نقطہ کوئی چھوڑ کے ونجے جتھے باوے، تے گوئیے لوگ نا کام میں گا کے لگ بجنا۔ اسڑا وہ مقصد نہیں۔ اس واسطے میں یہ جملہ آ گیا کہ عام طور تے محفلاں دے وچ بڑے بڑے گویے آنے ہونی تقریر ہے، عنوان تقریر ہونا، لیکن وہ کچھ پڑھ کے تے لگ وینے اشعار وغیرہ سر سر لا کے لگ وینے تے سٹی قوم ہی اس پاسے بھجنی جڑے پاسے کوئی سر لگی پئی ہوئے۔ اگر انہیں جمعہ بھی پڑھنا ہے تو کہ سر کتنے ہو سی، اور یہ ایک معاشرے نے وچ خرابی ہے موسیقی نہیں کہ جڑی شریعت وچ حرام ہے۔ لوگ موسیقی تے پئے سراں تے گانے تے سو ساز سننے اتنے پئے ہیں، جے مسیتی ونجن آخرین اتھی بھی وہ کاروبار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ سر مطلقاً منع نہیں، قرآن پاک چلاونا، نعت خانی چلاونا، یہ میں اس سراں کی گل کرنا پیا کہ جڑیاں سراں خطیب لوگاں نہیں لاونیاں چاہیے، او تے یا اگر سر لاونی ہے تو وچ کوئی شریعت دسن تے شریعت تے مسائل بھی نہ دسن تے صرف سر ہوئے، اے منع تے اسا ترجیح دیونا سوراں اے بھی منع۔ قیامت دی نشانی جسے ذکر کیتا گیا اچھے مقاصد واسطے ہوئے تو ٹھیک ہے، مطلقاً جڑی سر ہے سوز ساز اس نے وچ پے ونجنا اے قیامت دی نشانیاں جو ہے۔ اچھا لوگ چونکہ موسیقی پہ پے گئے، گانے باجیں وچ پے گئے، وہ آنے کہ جمعے لگاڑے بھی کوئی اے جو مولوی ہو گیا نا، کیونکہ اسڑے کو لوگ آنے رانے نا مدارس جی جمعے واسطے، وہ آنے کوئی اے جو ہوگا جڑا سر لائے تے جی کن میں تقریر کرنا پیا سننے واسطے لوگ تیار ہی نہیں ہونے انجھے نا آہرن کہ نہیں یہ تو کوئی تقریر نہ ہوئی نا، تقریر ہونی چاہیے بندہ سر لائے۔ تو قوم چونکہ اس تے پئی ہوئی ہے تو وہ آہنی بھی مسیتی وجہ تانی چلو نہ کوئی ہو رہا سی لیکن وچ یہی کام ہونا چاہیے نا۔ تو دوسرا جز جڑا وہ اے جڑی مثال دیتی نا فقہا، اے مثال انہاں واسطے جڑے آہرن کہ اساں پتہ نہیں لگنا پیا کہ حق کیوے تے میں پہلے متن دس چکا کہ حق اوے جڑا اولیاء کاملین بیان فرمایا۔ ایک گل تھوڑے ذہن وچ بہ ویسی جڑے ائمہ دین فرما گئے اولیاء کاملین فرما گئے انہاں دا ذکر قرآن وچ بھی تے نبی پاک نے فرمان وچ بھی اولیاء کاملین نا قرآن وچ اولیاء اللہ دا ذکر ہے یا نہیں؟ تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرے علم دے ان وارث ہیں، تو دسو جنہاں دا ذکر قرآن میں وچ تے نبی دے وارث ہیں حق انہاں کول نہیں تے کہندے کول ہے۔ سبحان اللہ ہے نا گل؟ تو اس واسطے اس کوئی شک تردد نہیں ہونا۔ سینکڑیاں تے درجناں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو گھن کے آج تک ہر صدی اور ہر دور میں اولیاء اللہ نے گل ہک کر رہی تو وقت پیچھے کوئی شک رہے ہوئے نا نال مثال دے چھوڑا۔ عزیز حافظ محمد ندیم صاحب کلام پڑھنے پہ نا صحابہ نشان ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو گھن کے اس دور نے اولیاء اللہ تک ہر دور نے انہیں اے بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وچ
سب تو افضل صدیق اکبر ہیں تو پہلے خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں۔ ایک سوکھی مثال دے رہے ہیں کہ ایک گل اولیاء کاملین نی ائمہ دین نی ہر دور نے وچ انجی ہار رہی ہے تے جڑی گل اولیاء کاملین بیان فرمائیے تے ہر دور سے بیان فرمائیے، دسو کوئی شک رہے ویسی؟ ساری شریعت نے مسائل انجی آ رہے ہیں، مثال دیتی صرف، ساری شریعت میں مسائل انجی آ رہے ہیں ہر دور جڑے نبی پاک علیہ السلام نے علم نے وارث ہیں انہوں ہمیشہ ہک گل کی تھی جو وراثت دی ہکی جائی چو آئی ہے تو گل ہک ہی آنی ہے، دوئی گل تو ہو نہیں سکنی کہ سارے اسی دربار چو وراثت پائی ہے تے اگا گل وات ہک ہی آنی، دوئی تو ہوندی نہیں ہے۔ اس واسطے حق ہوا جس امام تے اولیاء کرام بیان فرما گئے۔ ارشاد فرمایا کہ فقہا ارشاد فرمایا بہت سارے ڈنگر ہومن، گائیں بھی ہومن، مجھی بھی ہومن، بھیڈا بھی ہومن، بکریاں بھی ہومن، کھوتیاں بھی ہومن، خچراں بھی ہومن، گھوڑیاں بھی ہومن، ہر قسم نے جانوار ہومن تے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہومن تے فدری تسی انہاں کلے تو کھولو تو سارے اپنی ماؤ تلے ویسے انجے نا گائیں نے بچہ جڑا آتا وہ بکری والے پاسے نہ ویسی، ڈاچی والے پاسے نہ ویسی، وہ اپنی ماں سیان کے اس پہلے ویسی۔ اتھے وقت فقہا چوٹ ماری مومنین جڑے اکرن کے ساتھ سمجھ نہیں لگنی کہ حق کیڑے پاسے دے، انہوں نے فرمایا کہ ڈنگرے نے بچیاں پتہ لگ گیا اسڈی ماں کون ہے کہ تو سب پتہ نہیں لگا حق کتے۔ اولیاء کرام نی گل بھی سن رہے ہو، دنیا نی بھی سن رہے ہو، ائمہ دین نی بھی سن رہے ہو تے ائمہ نے منکرین نی بھی سن رہے ہو، اہل محبت نی بھی سن رہے ہو تے دنیا نی بھی سن رہے ہو، تو سب پتہ نہیں لگنا حق کون ہے۔ غور و فکر کرو، اتنے وہ فرمائن کہ کیا کرو، غور و فکر کرو، جس لئے غور و فکر کرے سو توجہ رکھ سو تو سب پتہ لگے سی حق کیڑے پاس ہے۔ اے میرے تمہیدی کلمات بھی ہے تو انجھے سمجھو کہ ساری تقریر بھی ہو گئی، کچھ نہ کچھ دماغ نے ہوتے دستک ضرور آئی ہو سی، جڑی آیت پاک آپ حضرات دے سامنے پڑھی اس نے کچھ ترجمہ تے نال تھوڑی تھوڑی وضاحت۔ ایک بجے دعا نہ دسینے پہن، ایک بجے دعا بھی کرنی، ایک بجے تک ماں اجازت گفتگو کرنے تے اس واسطے تو ساں اے اپنا ذہن بنا رکھنا کہ ایک بجے تک اساں ایک گفتگو سننے۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ انا ارسلناک، اتو قید شروع ہو رہی، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب بے شک کہ اسا تساں بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ ہن تسی دیکھو شاہد اس نے میں نا حاضر و ناظر، مبشر اس نے میں نا خوشخبری دیونے والے، نذیر نہ میں نہ ڈراونے والے۔ ہن انہاں تری لفظاں دے وچ شان مصطفیٰ نی بڑی بلندی نظر آ رہی، مقام محمد مصطفیٰ نہ بڑا اچا درجہ نظر آیا۔ ارشاد فرمایا محبوب اسا تساں شاہد بنایا تے شاہد نے میں نا مشاہدہ کرنے والا، اس نے میں نا مشاہدہ کرنے والا،
یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک جل شانہ مقام مشاہدہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے امتیاں اور اس کائنات نہ مشاہدہ فرمائنے اور قیامت تک اے وصف نبی پاک علیہ السلام نہ راونا. ہن تسی دوبارہ توجہ کرو. نبی پاک علیہ السلام اللہ نے نبی تے سچے رسول ہیں قیامت تک واسطے, نبوت بھی قیامت تک واسطے, رسالت بھی قیامت تک واسطے, بلکہ قیامت تو ماں بعد بھی ایک جلوے اور ظاہر ہو بننے. لیکن دنیا نے اعتبار نال کہ دنیا نے آخری دن تک اس دنیا نے کوئی اور نبی اور رسول نہیں آونا. آپ دی نبوت ہمیشہ, آپ دی رسالت ہمیشہ, جڑے مبارک وصف اللہ پاک اپنی ذات لائے ان وصف بھی ہمیشہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھا وہ سنو, اس وصف پاک دی کچھ جھلکیاں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا, حدیث توجہ نال سننے, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا قیامت تک واسطے کہ کوئی بھی شخص میرا امتی اور جس لے ماں سلام عرض کرے نا, قیامت تک میرا امتی جس لے ماں سلام عرض کرے سی, مینڈا رب ماں اس آئے پاسے متوجہ کر دے سی, اس نے سلام سن کے میں اسے جواب دے دے سی. مقام مشاہدہ نے کچھ جلد. اچھا اور کہیں اور اتنی اسی مطلب کہ پڑھاں یا نہ پڑھاں, نمازہ وچ تے پڑھنے نا السلام علیکہ ایہا النبی پڑھنے نمازہ وچ. ہن ہر مسلمان اس نے مفہوم معلوم ہونا چاہیے نا, السلام علیکہ ایہا النبی, اے اللہ نے نبی تساں تے میری طرف سلام. سبحان اللہ. اے السلام علیکہ ایہا النبی نے ترجمہ جتھو مرضی دیکھ لو, اس کا ترجمہ وے کہ اے اللہ کے نبی آپ کو میری طرف سے سلام. سبحان اللہ. تو ہن بات اسٹے محدث امام لوگ فرما گئے کہ جس نے تسی اس مقام تے پہنچو السلام علیکہ ایہا النبی تے, تو ویسے تا باقی ارکان نے بھی صورتحال یہ ہونی چاہیے, لیکن خاص طور تے جس لے اس مقام تے پہنچو تو آپ نے دماغ دے وچ حاضری قائم کر لو کہ ہوں اسی نبی پاک علیہ السلام دربار سلام عرض کرنے والے ہیں. تے اپنے آپ انج سمجھو کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دربار موجود ہاں. کیوں؟ اگرچہ اسی دور ہاں لیکن او شان کریمی نہیں اعتبار نال دور نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک انہاں شاہد بنایا. تو میں جس لئے سلام عرض کرنا تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا بھی ہے کہ میں اپنے امتی نے سلام سن کے اس کا جواب دے ہونا. بس ایک کیفیت پیدا کر کے تسی سلام عرض کرو. نماز دی جنہی کیفیت ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہو جاسی کہ اللہ پاک نے دربار موجود ہاں, او ذات بھی ایسا مشاہدہ فرما رہی ہے کہ اس نے عطا نال اس نے محبوب کریم بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. اچھا ممکن ہے کوئی بندہ سوچے ان کی کون ہو سکنا, تو نبی پاک علیہ السلام اے اشکال بھی دور فرما گئے. ان اللہ تعالی زوال الارض فرأیتو مشارقہا و مغاربہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک جل شانہ میں نے واسطے زمین لپیٹ دیتی ہے,
میں نے واسطے زمین لپیٹ دیتی ہے، میں اس نے مشرق بھی دیکھنا، میں اس نے مغرب بھی دیکھنا۔ اور ایک روایت جانا کہ جی کو اپنا ہاتھ بھی کھینا، میں پوری کائنات ای مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ دسو یہ شان مصطفیٰ اور مقام محمد مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ کہ مسلمان یہ سمجھنا چاہیے اور اس نے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے اس گنبد خضرا نے وچ، لیکن آپ کا مشاہدہ پوری کائنات ہے، آپ کا مشاہدہ پوری کائنات ہے، اور اے شان تے منصب اللہ پاک عطا فرمایا۔ چونکہ لوگ مادیت دی وجہ تو کر کے ان روحانی معاملات تو بہت دور ہیں تے انہوں نے ذہن آج اشکال پیدا ہوئے ہیں، تو انہاں اشکالات دور کرنے واسطے بھی نبی پاک علیہ السلام سارے انتظامات فرما دیتے ہیں، سارے انتظامات فرما دیتے ہیں، کوئی اشکال پیچھے رہ نہیں رہنا۔ لیکن اس آیت میں کچھ اگے ٹرے نے، کچھ اگے ہو جاؤ تاں بعد چاہنے والے بندے نہ سارے کر۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ کہ پیارے محبوب اسد اساں شاہد بنایا تے مبشر بنایا، مبشر خوشخبری دینے والا، جنت نی خوشخبری اس لئے دیتی وینی جس لئے اندر دا حال معلوم ہوئے، اتو بندہ تے نمازاں پڑھنا ہوئے، وچو ہو رہے ہو، جنت نہ مستحق نہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام جنہ مبارک ہستیاں جنت دی خوشخبری عطا فرمائیے، انہوں نے ظاہری حالات کو بھی آپ کا خبر ہے تے اندر کو بھی باخبر ہے۔ بات ارشاد فرمایا کہ تسی جنتی ہو، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، حیدر قرار جنتی، سارے جنہ خوشخبری عطا فرمائی، انہوں نے ظاہری حالات بھی مشاہدہ فرمائے تے باطنی بھی مشاہدہ فرمائے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی جوانہ نے سردار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا آپ خوشخبری عطا فرمائے تے ایک شخص ہے اپنے تو بڑے اچھے عمل ظاہر کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میں اس جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ آجو جی مولانا ایوب سے راستہ دے دو تاں اگے آ جانا۔ ان وصفوں تو بعد ہوں یہ سمجھو کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ اسا تساں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اس تو بعد لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا کہ تسی ایمان گناؤ اللہ ہوتے، اللہ نے رسول ہوتے، تے اس تو بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہون اللہ رسول نے عزت بھی کرو تے تعظیم بھی کرو۔ ہون ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تے صبح شام اللہ پاک نے عبادت تے پاکی بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اس آیت کے تحت ایک نقطہ ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلے اوصاف عالیہ نے ذکر ہویا کہ ہون اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ ایمان آنو اللہ ہوتے، اللہ نے رسول ہوتے، ایمان آنو۔ اس تو بعد ارشاد فرمایا کہ تعظیم کرو، تعظیم کرو۔ اچھا اس تو بعد ارشاد فرمایا عبادت کرو۔ یہ ترے چیزیں جس ترتیب نال آئیاں
امام اہل سنت اس ترتیب نہ فائدہ ذکر کریں لیں، کیونکہ کچھ لوگ عوام آخری یار صرف نماز نہ آکھے کرو، باقی پیچیدگیاں نہ پے کرو، صرف نماز نہ آکھ چھوڑا، روزے نہ آکھ چھوڑا، کچھ حقوق نہ آکھ چھوڑا، تو یہ کچھ بہو ہے، اتنا بہو ہے۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ جڑا قرآن پاک نازل فرمایا، جڑی شریعت مطہرہ نازل فرمائی ہے، اس پورے نظام شریعت میں وچ کوئی ایک مستحب بھی ایسا نہیں کہ جس نے متعلق کوئی آگ سکے کہ اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ فرض تو فرض رہے اپنی جائی تے، وڈے رکن تو وڈے رکن رہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ آکھے کہ مسیتی وڑھن لگے ہیں، سجا پیر پہلے رکھنا، ایڈا ضروری نہیں، نعوذ باللہ، اگر اتنا بھی آنکھ ونجے تو وہ گمراہ ہوئے سیرہ راست تو ہٹ ویسے کہ جتھے نبی پاک علیہ السلام نے عزت تے احترام واسطے اللہ پاک نے آیتاں سری نازل ہوئیں پہیوں میں، اتھے اگر بندہ آگے کس دی ضرورت نہیں تو اس نے مطلب ہے یہ احنا کہ ایمان دی ضرورت نہیں، اس نے بالکل واضح ایمان ہے۔ ہون دیکھو کہ امام اہل سنت فرمائیں کہ پہلے جس لئے بندہ آنا تو اس کا کلمہ پڑھایا وینا، کافر جس لئے مسلمان ہونا اس آکھا وینا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس لئے ایک کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا مسلمان۔ وہ اس آگے دسے ویسی بھائی تو مسلمان تو ہو گیا، اللہ پاک ابھی من نہیں، نبی پاک علیہ السلام ابھی من نہیں، لیکن سکا مننا نہیں، نال عزت بھی کرنی، تعظیم بھی کرنا، احترام بھی کرنا، کوئی گل یہ نہیں کرنی جڑی عزت نے خلاف ہوئے، ادب نے خلاف ہوئے، کوئی کام یہ نہیں کرنا جڑا عزت نے خلاف ہوئے، ادب نے خلاف ہوئے۔ ایمان آنے تو بعد فرمایا عزت کرو تے تعظیم کرو، تے عزت تے تعظیم کیونکہ بہو اچھا عمل ہے، عملہ سردار ہے، تو اس واسطے پہلے ذکر ہے کہ ایمان آنو، جس لئے ایمان آنے تو ہون عزت بھی کرو تے تعظیم بھی کرو۔ اور حضرت فرمایا کہ ایمان تو بغیر عزت کرنی تعظیم کرنا فائدہ مند نہیں، جب تک ایمان نہ آنے عزت بھی کرے تعظیم بھی کرے وہ فائدہ مند نہیں۔ کیوں کہ بعض لوگ بیچارے میں بڑے بڑے رسالے دیکھیں، ایک کو رسالہ چھپنا ہے حق چار یار پتہ نہیں ہونو چھپنا یا نہیں، اس نے ویچو آخری صفحات نے ویچ 3-4 صفحات نے ویچ انہاں نعتہ لکھیاں کہ ہندوہ لکھیاں تے سکھاں لکھیاں نبی پاک علیہ السلام نے تعریفاں۔ اچھا وہ پہ آنے کہ تک وہ کیڑے چنگے بندے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، ہندو ہو کے تعریف کر رہا، سکھ ہو کے تعریف کر رہا، لیکن یاد رکھو اگرچہ وہ تعریف کر رہا لیکن جڑے ویلے تائیں او مسلمان نہیں ہونا اس کی تعریف قابل قبول نہیں۔ اس واسطے کوئی دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں آنا یار سکھ اسڑے نبی پاک علیہ السلام تعریف تک کر رہا لہذا اسے چنگا جنا نہیں، کیونکہ کافر ہے تو اگرچہ نبی پاک علیہ السلام نے تعریف کی تھی اس قابل قبول ہو بھی نہیں، تو اس کافر نہ نفرت رکھنا ضروری ہے اگرچہ اس تعریف کی تھی، جب تک کہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا اس نے صرف نعت جڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے تعریف کرنا قابل قبول نہیں۔ اس واسطے ایمان تو بعد ذکر فرمایا کہ تسی تعظیم کرو عزت کرو تانجے اے تعظیم تے عزت کرنا تسانے کام آوے۔ سبحان اللہ۔ تیسری گل عبادت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرمایا کہ ایمان اللہ رسول ہوتے تے تعظیم تے عزت اللہ رسول نے، اس تو بغیر عبادت قبول نہیں۔ اس واسطے ایمان نہ ذکر پہلے دے، عزت تے تعظیم نہ ذکر پہلے دے، عبادت نہ ذکر بعد ہے۔ اگر کوئی عبادت کرے لیکن دل وچ تعظیم مصطفیٰ نہیں تو اس کی عبادت قبول نہیں۔
آل حضرت فرمایا کہ اتنے ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ایمان بھی تے ایمان عزت آلا، تعظیم آلا، ادب آلا، تے بات اس تو بعد بات عبادت کرنی ایک قابل قبول ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے اس گفتگو نے دوسرے درجے تو بعد ہن کچھ تنبیہات ہیں۔ پہلا درجہ تمہیدی ہے، دوسرے درجے نے وچ اس آیت کریم نے کچھ تفسیر آپ حضرات دے سامنے آئی۔ ہن عنوان نا تیسرا مرحلہ اور آخری یہ سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نا ادب تے احترام، عزت تے تعظیم تے اس نے حکم پاک نی عزت تے تعظیم، اللہ پاک نہ احترام، عزت تے تعظیم، اس نے ارشادات نی عزت تے تعظیم بندہ مومن نے ہوتے لازم ہے۔ اگر بندہ اللہ پاک جل شانہ ہوا آخنا کہ میں منینا، لیکن اس نے حکم نہ اگر احترام نہیں رکھنا تو اس نے مطلب ہے اس اللہ پاک نے عزت نہیں کیتی، تعظیم نہیں کیتی، احترام نہیں کیتا، اور کما حق ہو اللہ پاک کا اس مننا نہیں، یہ اللہ پاک نے حکم کنڈی پیچھے سٹا، نعوذ باللہ، کہ اللہ پاک نہ حکم ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عزت بھی کرو تے تعظیم بھی کرو، ادب بھی کرو تے احترام بھی کرو۔ ہر او کم کہ جس نے وچ ادب نہ ہوئے، احترام نہ ہوئے، اس کمیں تو بچو۔ ہر او گل، ہر او قول کہ جس نے وچ ادب نہ ہوئے، احترام نہ ہوئے، اس تو بچو، کیونکہ اللہ پاک نے اے حکم ہے۔ تے اللہ پاک نے حکم اے وے کہ تسی مسلمان آپس وچ ہکی دوئی نال محبت تے پیار رکھو تے تعلق رکھو، مسلمان کفار نال تعلق نہ رکھو، اپنی محبت کافر نال نہ رکھو، یہ اللہ پاک نہ حکم ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کفار وہ تساں تے کدے بھی راضی نہیں ہونے لگے یہاں تک کہ تسی انہوں نے پکے پیروکار ہو جاؤ۔ وہ چاہنے کہ مسلمان اسی اپنے نال رلا گنا، اس واسطے اللہ پاک نے حکم مقدم رکھنے ہویا مسلمانوں تعلق آپس میں ہوے محبت والا، کفار نال نہ ہوئے، یہود و نصارہ نال نہ ہوئے، انہاں نال نفرت ہوئے، کفار نال نفرت، یہود و نصارہ نال نفرت۔ اچھا ہن اس کی تھوڑی جی تفصیل، کفار نالو نفرت، یہود و نصارہ نالو نفرت، انہوں نے تعلیمی نظام نالو نفرت دوری، انہوں نے معاشرت والا نظام اس نالو نفرت، انہوں نے حلیہ وضاقتہ لباس اس نالو نفرت، کیونکہ حکم ہے کہ کفار نالو تساں نفرت رکھنے، تو انہوں نے ہر کام نالو نفرت رکھنے، ہر کام نالو نفرت رکھنے، انہوں نے سارے معاملات نالو نفرت رکھنی۔ ایک مسلمانی لباس ہے، ایک مسلمانی وضاقتہ ہے، سارے ہاں پتہ نا مسلمانی وضاقتہ، مسلمانہ لباس، ایک انہوں نے لباس ہے، ایک انہوں نے وضاقتہ ہے، اس تو دور رہنا، اس تو نفرت رکھنا بھی مسلمان واسطے ضروری ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے حکم جس لئے مننا، کہ اللہ پاک فرمایا کہ کفار یہود نصارہ تمہارے دشمن ہیں، انہوں کو تسی بچ کے رہو، اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ جس قوم نال مشابہت رکھنا اسے جو ہونا، کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نے امتی یا غلام اسیڈی مشابہت
تو مسلمانوں نال ہونی چاہیے نہیں، انہوں نال نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو کچھ انہوں ارشاد فرمایا اور مسلمانی نمونہ عطا فرمایا، اساں اس مسلمانی نمونے نے وچ رہنا چاہیے نا، اساں اس مسلمانی وضاقت وچ رہنا چاہیے نا. اسیڈا لباس مسلماناں والا، اسیڈی وضاقت مسلماناں والی، رہن سہن نے انداز مسلماناں والے، گفتگو کرنے نے انداز مسلماناں والا، سبحان اللہ، تعلیمی نظام مسلماناں والا، یہ سارا اپنانا مسلمان واسطے ضروری. شروع وچ میں ایک جملہ عرض کیتا ہے کہ اسی چنگے کام ہی کرنے ہیں لیکن ماڑے کام ہی وچ رلا چھڑنے. یہ شروع میں ایک جملہ آکھا ہے نا، تے سوچ سمجھ کے کہ اے سارے اس عنوان نے اے اجزاء جڑے آپس وچ مرتبط ہیں، آپس وچ مضبوط گڈھے ہوئے، ہر جملہ اس واسطے کہ ہر کم اسلام نے مطابق ہونا چاہیے نا. کچھ کم کراں چنگے تے کچھ کراں بھیڑے. میں تساں ایک مثال دے کے تے اسا مزید سمجھانا. نمازاں وچ اسی پڑھنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھنے ہن تسی سنائے اے اللہ اساں اس راہ ہوتے چلا جڑا ان پاک لوگوں نے راہ جنہوں ہوتے تے انعام فرمایا. سبحان اللہ. صالحین، اولیاء کاملین، ائمہ دین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، غوث پاک، داتا گنج بخش، کاملین. اے اللہ پاک اساں انہوں نے راہ ہوتے چلا جنہوں نے ہوتے تے انعام فرمایا، یعنی نیک لوگوں نے راہ ہوتے چلا اساں انہاں ہار بڑا. اس نے یہ میں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ پاک جن ہوتے تو ناراض ہیں، کفار ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں. یا اللہ جڑے مغضوب ہیں تے ضالین ہیں، گمراہ رہے تو ہٹے ہوئے، کفار، یہود، نصارہ، اہل بدعت. یا اللہ پاک انہوں نے راہ تو اساں بچائیں. نمازاں وچ پڑھنے ہیں نا، تے نمازاں وچ بندہ پڑھے کہ یا اللہ اساں مسلماناں نے راہ ہوتے چلائیں، صالحین نے راہ ہوتے چلائیں تے انہاں کافروں کو اساں بچائیں. نماز پڑھ کے گھر آ کے پہلے حلیہ بنائے انہاں والا. سمجھنے پہ میں وضاحت زیادہ نہ کرنے، اشارے دینے، کیونکہ بہت وضاحت ہی بساؤ کا یہ مقام نہیں نا. اچھا حلیہ بھی انہاں والا بناونا، لباس ہی انہاں والا پاونا، وضاقت بھی انہاں والی بناونی، تے گفتگو انداز بھی انہاں والا بناونا. میں اس حد تک حیران ہویا اے فون تے ہیلو نہیں کرنے تے اس ہیلو نہ ایک جڑا اے نا لہجہ تبدیل ہویا، ہیلو نہ لہجہ تبدیل ہویا تھوڑا جہا ہور کر کے لمبا نہیں کرنے. میں نہ بنانا چاہنا. اچھا کفار نے وچ یہ بڑی باریک گل ہے، ہیلو کرنے نا غلط لفظ ہے. اچھا اس نے لہجہ تبدیل ہوا، مسلمانہ ہیلو تو بھی لہجہ تبدیل کر دیتا. تھی سن رہے ہو سو جی کو انہیں لہجہ بدلی کیتا، انہیں لہجہ بھی اس نے بدل دیتا اس حد تک کہ نمازاں بندہ پڑھے یا اللہ انہیں پلیتوں کو بچائیں. کہ نماز پڑھ کے آن کے دفتر نے تجاری کرنے واسطے سارا حلیہ یعنی کہ آخری لفظ میں نہ گریں گے نہ گلے نے بچ وہ ٹائی پڑھنے تک اس نے جڑی گاڑھے وہ بھی انہار پاؤنے تک اس مکمل تابعداری کی تھی. اتھے آ کے یا اللہ انہیں پلیتوں تو بچائیں تے گھر آ کے مکمل وہ نمونہ بنا کے. بہت اگلی جڑی غلط گل ہے، اگلا سٹیپ انج نہیں آکھا یا اللہ پاک اسلام تاں پھسے پے ہیں مجبوری ہے نہ مجبوریاں، یا اللہ پاک اسلام تاں پھسے پے ہیں مجبور ہیں تے اس کو آزاد فرمایا. بجائے یہ آخرے نے بڑا سونا تے لگنا پتر واہ بھائی واہ، یہ ہڈو خرابی آ گئی نے. بجائے اس نے کہ آخنا کہ بھائی اسلام تاں پھسے پے ہیں یا اللہ پاک اس کو بچا. انج نہیں آکھا یا اللہ پاک بچا، آکھا بڑا سونا پھپ گیا جاتا.
تے جڑا مدرسے چ رہنا پیا سونا لباس پا کے سبحان اللہ شلوار قمیض، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنہوں نے متعلق کے فرشتے بھی احترام کر رہے ہیں، سونا لباس پایا، داڑھی رکھی، سر تے امامہ رکھا، اے رہنا پیا جس نے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ اے جب تک اس راہ میں بیچے، اے اللہ نے راہ میں بیچے، اے مجاہدے اور فرشتے اس میں احترام کر رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں۔ سبحان اللہ سیدھے معاشرے ہیں او تو نہیں پبا، او تو نہیں چنگا لگا، اس نے احترام تو نہیں کیتا گیا، لیکن جس نے شکل یہود و نصارا آ رہی ہے سیدھے معاشرے بہوں پبا تے آکھاس بہوں سونا پہ لگنا۔ اچھا اے تھوڑی جی اس کی تلو تشریح آ گئی کہ اللہ پاک نے احترام تے اس نے حکم نہ احترام۔ اللہ پاک جتھے فرمایا محبت رکھو اتھے محبت رکھو، صالحین نال محبت رکھو، کفار نال محبت نہ رکھو، انہوں نے ہر طور طریقے تو بچنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ اور تسی حیران ہو ویسو اے اگلے جملے تھے کہ تسی آکسو عجیب گل ہے، اسی بولنے ہیں نا کہ بچ انگریزی نے لفظ بولنے ہیں، اپنی زبانہ چ انگریزی گنا ہے، عربی نہیں آندی، نہیں نہ آندی عربی اساں اپنی زبانہ نے وچ عربی نہیں آندی، فارسی نہیں آندی، اسی زبانہ نے وچ انگریزی گنا ہے۔ بندہ گفتگو کرے تو ادھے تو زیادہ اس نے لفظ انگریزی والے ہونے۔ اچھا ہن اگلی گل سمجھائے کہ انگریزی بول کے لوگ شرم محسوس کرنے جو فخر محسوس کرنے، فخر محسوس کرنے کہ فلانے بندے اپنی زبان وچ بڑے انگریزی دے لفظ بولے، بڑی گل ہے، لیکن عربی نے لفظ نہیں بولے جڑی قرآن دی زبان ہے، نبی پاک علیہ السلام دی زبان ہے۔ انگریزی اصطلاحات آئیاں، عربی اصطلاحات نہیں آئیاں، اس کا مطلب ہے قوم نے توجہ زیادہ ادھے وے ادھے نہیں ہونی، ادھے چاہیے نہیں۔ اسیڈیاں اصطلاحات اسلامی اصطلاحات تے ویسے میں شروع جی عرض کیتا کہ میں کچھ دستک دیونی توجہ پھیرنی کہ اسی اسلام والے پاسے توجہ کرا، یہی عرض کیتا نا شروع جی، اپنی توجہ اسلام والے پاسے کرا۔ اسیڈا معاشرہ پہنچ رہی خرابیاں پھنسا پیا تے توجہ کوئی نہیں، تے توجہ نہ ہونے کی وجہ تو کر کے خرابیاں ہو رہی ہیں، انہاں خرابیاں تو بچنے والے پاسے توجہ کرا، جس لئے انہاں خرابیوں تو بچنے والے پاسے توجہ کرساں، اسیڈے معاملات خوبصورتی والے پاسے آسے۔ آخر میں گھبرانا نہیں تو ساں، کیونکہ ماحول سارا انجے ہوئے۔ اسیڈیاں اصطلاح میں نماز نویچ اے نمازی مدرک، اے مسبوق، اے لاحق، نمازی یعنی اقسام ہونو جنہاں پتہ کہ مدرک کہاں آکھنے او ہاتھ کھڑا کرو، ان حضرات نے عوام نے وچو۔ مسبوق کہاں آکھنے کوئی پتہ نہیں، تکو ان اسڑیاں اصطلاحات ہیں۔ یہ بندہ امام دے نال شروع چی ہوئے اس مدرک آکھنے، جس نے ایک رکعت یا کچھ رہ ونجے اس مسبوق آکھنے، جس نے درمیان جو وضو ٹوٹ ونجے اس لاحق آکھنے۔ صرف میں اس واسطے کہ اسڑی توجہ کہیں ہوری پاسے پھری ہوئی ہے، او اداکارہ نے نہ آنن، کھلاڑیوں نے نہ آنن، فنکاراں تے کنجرہ نے نہ آنن، اساں اپنے امامہ دے نہ نہیں آنے، اساں اولیاء کرام دے نہ نہیں آنے، اساں انہیں یہ اصطلاحات آنیاں، اساں اپنی مذہبی اصطلاحات نہیں آنیاں، کیونکہ ماحول اساں اس کو دور کر رہے ہیں اور اس نے اثر ہونا نے۔ تسی آسو جی مولوی صاحب کیے بات اسی اگر وہ لفظ وچ بولنے ہیں، ہن چونکہ وقت اکا ختم ہو گیا نا، تے اس نے بھی سڑے علماء فرمایا بغیر ضرورت تو کافر کی زبان بھی استعمال نہ کرو۔ اس کے حوالے ناچیز کو موجود ہے۔
بغیر ضرورت نے تسی انہاں دی زبان بھی نہ بولو، زبان اپنی بولو جڑی اسیڈی زبان ہے جڑی میں بولنا پیا، اردو اسیڈی زبان ہے سے عربی اسیڈی مذہبی زبان ہے۔ سبحان اللہ ہاں اگر وچ لفظ آنے تو عربی والے آن پتہ لگے اسی قرآن والے ہیں اسی رسول والے ہیں، اسی عرب شریف نال نسبت رکھنے ہیں تے اسی عربی تے فخر کرنے ہیں۔ اگر لفظ آنے تے وچ عربی والے آن انہاں کافروں نے لفظ وچ کیوں تو لے لیو؟ اسیڈے بزرگ لوگ فرمائیں کہ انہاں کنجراں نوں اثر ہوے نا، انہوں نے لفظ وچ آویں تو انہوں نے اثر ہو رہا نا، انہوں نے لفظ بھی نہ بولو، انہوں نے حلیہ بھی نہ بناؤ، انہوں نے لباس بھی نہ استعمال کرو، تسی مسلمان سارے اپنے ماحول وچ رہو۔ سبحان اللہ اللہ پاک جل شانہ اساں صحیح معنی نے وچ نبی پاک علیہ السلام نے تابعدار بنائے، ہر او کم جڑا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اساں چنگا لگے کہ جس کام تو اساں نبی پاک علیہ السلام منع فرما دیتا اساں اس تو نفرت ہو گئی، جس کمے تو نفرت منع فرمایا اگر اس تو نفرت نہیں تو یاد رکھو وہ دل دے وچ محبت دا باغ جھوٹا۔ وآخر دعوانا